پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی خدمت میں اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ خوش نصیب صاحب حیثیت لوگ بھی تھے جنہیں اللہ نے مال کی نعمت بھی عطا فرما رکھی تھی اور ایمان کی نعمت بھی عطا فرما رکھی تھی، دولت بھی دے رکھی تھی اور بصیرت بھی دے رکھی تھی، دل کی آنکھیں بھی دے رکھی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت ہی اچھا ہے جو کسی اچھے آدمی کے پاس ہو، تعمیر ہوگی، خیر پھیلے گی، نیکی کو طاقت ملے گی، نیکی کی حوصلہ افزائی ہوگی، نیکی کی اشاعت ہوگی، دولت کا اس مادی زندگی میں بڑا نمایاں اثر ہوتا ہے، اور اہل مال کا معاشرے پر فعال کردار ہوتا ہے۔ دولت سے جیسے برائی بڑی ہو جاتی ہے، ایسی دولت سے نیکی بھی بہت بڑھیا ہو جاتی ہے۔ اگر برائی کو دولت کا سہارا مل جائے تیزی سے پھیلتی ہے، نیکی کو دولت کا سہارا مل جائے تو خیر تیزی سے پھیلتی ہے۔ مادی زندگی میں مال کا بڑا اہم کردار ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے خوش نصیب صاحب حیثیت بھی اٹھتے بیٹھتے تھے جن کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربیع ہے، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے صاحب حیثیت لوگ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ نہ تھی کہ تم اللہ کا قرب پانے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم غریب ہو جاؤ اور اپنی دولت سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے کاروبار سے دستبردار ہو جاؤ، نہ، آپ نے ان صاحب حیثیت کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ اسی دولت میں رہ کر تم جنت کے بہت اعلیٰ مرتبے کو پہنچ سکتے ہو، اس سے دستبردار ہونے کی ضرورت نہیں، کنارہ کشی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، اسی تجارت میں، اسی زراعت میں، اسی خوشحالی میں، اسی دولت میں تمہیں اللہ بہت بلند مقام عطا فرما سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی بات پر ناراضگی ہو گئی، اور اس ناراضگی کی حالت میں حضرت عمر ناراض ہو گئے، گھر واپس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی تلافی کرنے کے لیے پیچھے گھر پہنچے تو انہوں نے کیواڑ بند کر دیا۔ اندر گئے تو انہیں ذرا اندازہ ہوا، ٹھنڈے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہوگا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ فوراً خیال آیا، دوڑے ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سفارش کرانے کے لیے حاضر، یا رسول اللہ عمر کو کچھ کہہ دیا میں نے، ناراض ہو گئے، معافی مانگ رہا ہوں، معاف نہیں کر رہے، سفارش فرما دی۔ ادھر عمر کو خیال آیا یہ کیا ہو گیا، سیدھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر گئے، مانا پایا، سمجھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوں گے، وہاں پہنچے، اور وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہے، تو حضرت ابو بکر ڈر گئے کہ ڈانٹ پڑے گی عمر کو رضی اللہ عنہ،
تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور باقی سب لوگوں کو متوجہ ہو کے فرمانے لگے کہ اللہ نے آپ کی بخشش فرمائے، ابو بکر اللہ آپ کی بخشش فرمائے، اللہ آپ کی بخشش فرمائے. 3 مرتبہ فرمایا. حضرت عمر کو احساس ہوا، ندامت ہوئی، ابو بکر کی مرتبہ کیا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ ابو بکر ہے، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی نا، یہ میری تصدیق کر رہے تھے. اور ان کی جان و مال نے مجھے بڑا نفع دیا، ان کی جان و مال نے مجھے بڑا نفع دیا. ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان اور میرا مال آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، ہر وقت حاضر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ان صاحب حیثیت لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ ان کے مال نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اور میرے دین کے پھیلانے میں ان کے مال کا بڑا حصہ ہے، بڑا حصہ ہے. یہ ابو بکر ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہا کہ آج اچھا موقع ہے کہ نیکیوں میں مجھے سبقت کا موقع ملے گا، میں آج صدیق سے نمبر لے جاؤں گا، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. وہاں تو نیکیوں میں مقابلے ہوتے تھے نا، کون کس سے آگے بڑھتا ہے نیکیوں میں. تو میری آج مالی حالت اچھی ہے، آج میں اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کروں گا کہ میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں گا. ساری مالیت صرف زکوٰۃ کی 2.5% نہیں، ساری مالیت، گھر بار کاروبار زمین سب کچھ، اس ساری مالیت کا آدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا. ساری مالیت جتنی آپ کی ملکیت میں تھا، اس خیال سے کہ آج تو اللہ کرے آگے آ جاؤں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پوچھا تم کیا لائے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سارا ہی سمیٹ کے لے کے آ گیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے. اچھا، اللہ کے نبی ہر ایک کا سارا مال قبول بھی نہیں کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ برداشت نہ کر سکے بعد میں، لیکن صدیق کے ایمان کا وہ مرتبہ تھا کہ آپ نے ان کا سارا مال بھی قبول کر لیا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، ان کی مال نے ہمیں بڑا نفع دیا. ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، اتنے مال کا مجھے نفع کسی نے نہیں دیا جتنا صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا. ان کے مال نے مجھے بڑا فائدہ پہنچا. تو ایسے مال والی بھی ہیں جن کی مال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. اللہ مال بھی دے، سمجھ بوجھ بھی نصیب فرما دے. ہاں، سمجھ بوجھ بھی نصیب فرما دے، بصیرت بھی دے دے، دور اندیشی بھی دے دے. اور مال کا سب سے بہترین مصرف، سب سے بہترین مصرف جس سے اللہ کا دین زندہ ہو جائے.
اس لیے کہ اللہ کے دین کی زندگی کے لیے سب سے قیمتی جانیں قربان ہوتی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. روئے زمین پر اس سے اچھا مصرف ہوتا تو پیغمبروں کی زندگیاں اس پہ قربان ہوتی اور نبیوں کی زندگیاں اس پہ خرچ ہوتی اور نبیوں کی صلاحیتیں اس پہ لگ جاتی اور نبیوں کی استعدادیں اس پہ قربان ہو جاتی. تو سب سے بڑھیا جگہ جس سے چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کسی کی جان لگ گئی اس کی جان کی قیمت بڑھ گئی، کسی کی عزت لگ گئی اس کی عزت کی قیمت بڑھ گئی، جس کی صلاحیتیں لگ گئی اس کی صلاحیت کی قیمت بڑھ گئی، جس کی زندگی لگ گئی اس کی زندگی کی قیمت بڑھ گئی. تو دین ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا مال لگ گیا اس کا مال بڑھیا ہو گیا. اس سے بڑھیا چیز کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھیا کوئی چیز نہیں. ورنہ اللہ کے نبی آتے نا دنیا میں، پیغمبر آتے تو دنیا میں بہت سارے رفائی کام موجود تھے. پیغمبر وہ کسی نہ کسی کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن آپ نے اس رفائی کام کا اختیار کیا جس سے انسانیت کا سب سے بڑا بھلا ہے، جس سے انسانیت کا آپ نے خدمت خلق کا اس شعبے کا اختیار کیا ہے، خدمت خلق کے اس شعبے کا اختیار کیا ہے جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نافع ہے. اور وہ کیا؟ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ کر ہمیشہ کی کامیابی مل جائے. یہ خدمت خلق کی سب سے اعلیٰ شکل ہے. تو دین کا اندر کسی کا مال لگتا ہے، کسی کی جان لگتی ہے، کسی کی عزت لگتی ہے، کسی کی صلاحیتیں لگتی ہیں، وہ قیمتی بن جاتی. سب سے قیمتی جگہ کسی چیز کو قیمتی بنانے کے لیے وہ اللہ کا دین ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ جس مال نے نفع پہنچایا ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے. اس نے مجھے بہت نفع پہنچایا ہے، اس سے مجھے بہت فائدہ ملا ہے. ایک دن عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر کپڑے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں انہیں ڈال دیا، گود میں اشرفیاں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقلبها بیدی، اسے اپنے ہاتھوں سے یوں اشرفیاں اوپر نیچے کر رہے اور فرما رہے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی عثمان کا راہ خدا میں مال کا خرچ کرنا، اس سے وہ اللہ کا اتنا قرب پا چکا ہے، اب اس سے کچھ وہ ہوگا ہی نہیں جس سے وہ اللہ کو ناراض کرے. اب ہو گئی وہ جس سے اللہ اور راضی ہوں گے. تو مال اپنی ذات میں برا نہیں ہوتا، میرا طرز عمل، میرا استعمال اسے برا کر دیتا ہے. میرا طرز عمل، میرا استعمال اسے برا بنا دیتا ہے. اسراف، نام و نمود، اسٹیٹس، دکھلاوا، شہرت، رسم و رواج کو رواج دینا. بعض بد نصیبوں کا مال تو اتنا ہی ان کے لیے وبال بن جاتا ہے کہ ان کے مال سے گناہوں کو فروغ ملتا ہے، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے. اس سے گناہ اور طاقتور ہوتے، گناہ اور طاقتور ہوتے. اور ایسا وبال بنتا ہے یہ مال ان کے لیے، مر جاتے لیکن گناہ ان کے زندہ رہتے. مر جاتے لیکن گناہ ان کے زندہ رہتے. اپنی دولت سے کچھ ایسا غلط کر جاتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، گناہ زندہ رہتے.
اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، نیکیاں ان کی زندہ رہتی ہیں، ان کی نیکیاں زندہ رہتی ہیں اور صدیوں تک زندہ رہتی ہیں، صدیوں تک زندہ رہتی ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال، اس کا استعمال ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر سچی بات ہے، جب آدمی اپنی دولت دین میں لگاتا ہے نا، دین میں اپنی دولت وہی لگاتا ہے جس کے دل میں روئے زمین میں سب سے قیمتی چیز دین ہوتی ہے۔ دین میں وہی اپنا پیسہ لگاتا ہے جس کی نظر میں دین کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ تو جب اتنی عظمت اس کے دل میں آ گئی تو اللہ اسے پھر دین کی دولت سے محروم کہاں رکھتا ہے؟ پھر اس کی اولادوں کو اللہ دین سے کہاں محروم رکھتا ہے؟ آدمی کے دل میں دنیا کی چیزیں اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا مال بھی وہیں لگتا ہے، اور آدمی دنیا دار ہی رہتا ہے، آدمی دنیا دار ہی رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے جہاں مال خرچ کیا اس کا نفع دنیا تک کا ہے، اس کا نفع دنیا تک کا ہے، اس کا فائدہ دنیا تک ہے۔ اور کسی شخص کی نظر میں دین سب سے بڑی چیز ہے اور اپنی سب سے قیمتی چیز دولت دین میں لگا رہا، تو اللہ اس دنیا میں پھر کیا انعام دیتا ہے؟ دین لے کر دنیا سے جاتا ہے، اس کی اولادوں میں پھر دین آتا ہے۔ عظمت ہے نا دین کی، دین کی عظمت، اس لیے اپنی سب سے قیمتی چیز اس میں لگا رہا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عثمان کچھ بھی کر لے تیرا اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حیثیت لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کا حوصلہ بڑھایا کہ مال سے کنارہ کشی نہیں، دولت سے دستبرداری نہیں، اپنی تجارت اپنے کاروباروں سلسلے سے دوری نہیں، انہی کے اندر رہ کر تم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے، بلکہ دین کی خاطر تم بہت کچھ کر سکتے، دین کا بہت بڑا سہارا بن سکتے۔ اس امت میں آج میں اور آپ جو کلمہ گو ہیں نا، اور یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اور روئے زمین پر اللہ کے گھر بنی ہوئی ہیں اور دین کے مراکز بنی ہوئی ہیں، اور میرے بچے اور بچیوں اور ماں بہن بیٹیوں کے لیے آج ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے دو لوگوں کی محنتیں، دو قسم کے لوگوں کی محنت۔ ایک ان لوگوں کی محنت ہوتی ہے جو اللہ کا علم سیکھتے ہیں اور اپنی زندگیاں دیتے ہیں، اور دوسرے ان لوگوں کی محنت ہوتی ہے جنہیں اللہ ایمان دیتا ہے اور دولت دیتا ہے۔ یہ دولت اور یہ علم والے، ان کی زندگیاں لگتی ہیں، ان کا مال لگتا ہے، اللہ اس قسم کے ماحول عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے مثلا، کبھی آپ نے دیکھا یہاں کوئی چندے کا اعلان ہوا ہے؟ لیکن میرے لیے یہاں ایمان کا کتنا اچھا ماحول ملتا ہے۔ تو کسی خوش نصیب دولت مند کا پیسہ بھی لگ رہا ہے نا، کسی نے یہ عمارت بھی بنائی ہوگی نا، کوئی یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہوگا نا، کوئی یہ پیسہ بھی لگاتا ہوگا نا، وہ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، پتہ ہی نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں لگتا، لیکن لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے نا عمارت بننے میں، اس کے استعمال ہونے میں، اس کے اخراجات میں۔ روئے زمین پر جتنے بھی دین کے مراکز ہوتے ہیں، دین کی جو خدمات ہوتی ہیں، وہاں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنا مال وقف کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اللہ کا دین زندہ ہونے لگتا ہے۔ اور یہ سلسلہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے۔ کچھ لوگ تھے جو جانیں دے رہے تھے اور کچھ لوگ تھے جو مال دے رہے تھے، اور یہ ہر دور میں یہ سلسلہ پھر چلتا رہا ہے۔ کچھ لوگ زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں اور کچھ اپنا مال اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔
جب یہ دونوں ملتے ہیں دین کو طاقت ملتی ہے، دینی ماحول کو طاقت ملتی ہے، دین کی حفاظت کی شکلیں بنتی ہیں، دینی مراکز بنتے ہیں، دین کی خدمت کے اعلیٰ ترین نمونے بنتے ہیں، اور لوگ چلے جاتے ہیں اور سبحان اللہ وہ دین کے نشان صدیوں زندہ رہتے ہیں، اور دین کے مراکز صدیوں زندہ رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ دین کو فروغ دینے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اور دین کی حفاظت کے لیے، اور دین کی بلندی کے لیے یہ دو طبقے رہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی جانیں وقف کر دی، زندگیاں وقف کر دی، اور کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی دولت وقف کر دی، اور وہ دولت صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے مسجدوں میں کہاں زکوٰۃ لگتی ہے، دینی مراکز کے تعمیرات میں کہاں زکوٰۃ لگتی ہے؟ ہاں، زکوٰۃ کا تو ایک خاص مصرف ہے، ہاں، ان کے مالوں کا حصہ، ان کی کمائیوں کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے حفاظت کے لیے وہ وقف کرتے ہیں۔ اور بشاشت کے ساتھ احسان جتلا کر نہیں، بلکہ جو ان کا مال خرچ کرتے ہیں انہیں وہ اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ جو احسان جتلاتے ہیں ان کے مال نہیں قبول ہوتے، اور وہ اس لائق ہی نہیں ہوتے کہ جس سے ان کا دین زندہ ہو، ان کے مال سے دین زندہ ہو، ہاں، ان کے مالوں سے نہیں ہوتا۔ جو ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال صحیح مصرف میں خرچ ہو رہا ہے، ہمارے لیے نجات کا سامان ہو رہا ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو رہا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر ایسے لوگ موجود تھے۔ کچھ زندگیاں دے رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غریب آدمی تھے، لیکن زندگی دے رکھی تھی۔ نبی کی زندگی سے سب سے زیادہ باتیں نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر رکھی۔ حالانکہ پہلے نمبر پہ ایمان لانے والے ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے خلیفہ عثمان، چوتھے خلیفہ علی، لیکن سب سے زیادہ نبی کی باتیں جس شخصیت سے امت کو ملی وہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اور مال دینے میں، مال میں پہلا نمبر ابو بکر کا، مالدار جو تھے، مال لگانے میں پہلا نمبر عثمان کا ہے، مالدار جو تھے۔ تو اس انداز سے اس امت میں دین کی حفاظت ہوئی، دین کی اشاعت ہوئی۔ آج میں اور آپ مسلمان ہیں، اس کے پیچھے انہی دو طبقوں کی کمائی ہے، اور انہی دو طبقوں کی محنت ہے۔ کسی نے مال لگایا ہے، کسی نے زندگی لگائی ہے۔ اور میرے عزیزو، مسلمان اگر ان دو چیزوں پر ہمیشہ رہے تو آئندہ نسلوں تک بھی ایمان محفوظ رہے گا، آئندہ نسلوں کے لیے بھی دین کے مراکز، دین کے یہ ماحول زندہ رہے گا۔ اور مسلمانوں نے اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو یہ ماحول ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ایمان بھی دے، دولت بھی دے، بصیرت بھی دے، سخاوت بھی نصیب فرمائے۔